Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our class of cell biology, genetics and evolution. In the previous video, we discussed transcription initiation in eukaryotes. And now in this particular video, we are going to discuss the elongation of the chain very briefly and then termination. We are not going to go into detail because it is beyond the scope. Hopefully you shall study this in your next semesters at a greater detail. So for the time being we are going to keep it short. तो अब यूकैरियोट्स में जो इलांगेशन है वो कम व बेश उसी तरीके से होती है जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखी थी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अनट्विस्ट करता है या उसको खोलता है डबल हेलिक्स को और उससे जो है वो 10 से लेके 20 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एट ए टाइम आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस होती है। तो चूंकि आरएनए की सिंथेसिस 5 से 3 होती है तो 5 से 3 जो होती है तो 3 एंड जो है उसके साथ यानी एक न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ दूसरा, सो दिस इज द 5 एंड दिस इज द 3 एंड, तो फिर ये इसका 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं और आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए उसकी सिंथेसिस जारी रहती है। और जैसे जैसे आरएनए की लंबाई में इजाफा होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज से अलग होता रहता है। जो थोड़ा बहुत जिसको हम हाइब्रिड न्यूक्लिक एसिड कहते हैं कि जहाँ पे पॉलीमरेज के अंदर फॉर एग्जांपल ये उसका वो पॉलीमरेज है तो यहाँ पे ये डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनी हुई है यहाँ से तो जो क्लोज्ड होता है आगे फिर जाके क्लोज्ड हो जाता है। तो इधर ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे अटैच होता है बाकी इसके पीछे निकल जाता है तो इसको वो कहते हैं पील्स अवे, उससे अलग होता है तो वो उसके पीछे लटकता रहता है या उसके पीछे रहता है और इस तरीके से ये सिंथेसिस जारी रहती है। और जो जो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता है तो डीएनए की डबल हेलिक्स जो है वो पीछे बनती रहती है और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 40 न्यूक्लियोटाइड्स यानी ऐड होते हैं। तो ये वो आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन बबल है। तो ये आरएनए बन के निकल रहा है और ये नया आरएनए यहाँ पे बन रहा है, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं और ये डीएनए की स्ट्रैंड है। अब ये इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये वाली और ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो ये दोनों में आप देख रहे हैं जो नॉन टेम्पलेट होती है वो 3 से लेके 5 को होती है। तो ये आ रही है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जबकि दूसरी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 से 5 को होती है। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ये इसमें सिंथेसिस नहीं हो रही। तो ये सिलसिला जारी रहता है जब तक कि अब हमने पीछे पढ़ा था कि यूकैरियोटिक जो जीन्स होती है उसमें टर्मिनेशन सिग्नल नहीं होता या टर्मिनेशन पोर्शन नहीं होता जिससे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे अलग हो जाए। तो इनका मैकेनिज़्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है और उसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं तो ज़ाहिर वो हमने नहीं पढ़ने और डिटेल में नहीं जाने। मुख्तसर तौर पे हम देखेंगे कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन है वो कैसी होती है। तब इसमें टर्मिनेशन में यह है कि जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की जीन जिसको वो ट्रांसक्राइब कर रहा होता है और आरएनए बन रहा होता है तो आखिर में उसके एक ऐसे पोर्शन पे पहुंचता है जिसको कहते हैं पॉली एडिनिलेशन सिग्नल सीक्वेंस। और ये आमतौर पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे AA, U और AAA पे मुश्तमिल होता है जो मैसेंजर आरएनए के आखिर में बनता है। अब जो ही ये सीक्वेंस बनता है ये एक किस्म का सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं पॉली एडिनिलेशन सिग्नल, क्योंकि जैसे ये 6 आरएनए अपीयर होते हैं तो फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि आ जाती हैं। इट इज़ इमीडिएटली बाउंडेड बाय, तो फ़ौरन कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं और ये तकरीबन 10 से लेके 35 न्यूक्लियोटाइड उससे आगे डाउन स्ट्रीम ये क्या करती हैं इस आरएनए को पॉलीमरेज से रिलीज़ कर देती हैं। तो अब ये आरएनए जो है वो उससे जिसको हम ये कहते हैं प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए ये रिलीज़ हो जाता है।
اور پری آر این اے جو ہے اب اس کو پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ تو اب اس سٹیج پہ آر این اے کی سنتھیسس جو ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی جو ہی آر این اے پولیمریز 2 یہ سیکوینس ٹرانسکرائب کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پالی ایڈینیلیشن سگنل، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوراً نیوکلیس میں کچھ پروٹینز آ کے آر این اے کو کلیو کر دیتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں اور اس کو آر این اے پولیمریز سے جدا کر دیتی ہیں اور میسنجر آر این اے اب بن گیا. لیکن یہ کیا ہے؟ دس از پری ایم آر این اے. اور ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں یا تو ایک میں سے دو ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے اور یا کیا ہوتی ہے؟ پروسیسنگ ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ دونوں اس پہ ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آر این اے کے اوپر، جینز کے اوپر. تو اب وہ آر این اے کی پروسیسنگ وہ علیحدہ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کی سنتھسس سٹاپ ہو گئی. اب یہ تو سٹاپ ہو گئی. اب جو یہ ہے پال، اس کو عام طور پہ پال 2 کہتے ہیں، آر این اے پولیمریز 2، یہ کیا کرے گا؟ یہ فوری طور پہ ریلیز نہیں ہوتا اور اس سے یہ پری آر این اے یا ایم آر این اے تو جدا ہو جاتا ہے، لیکن اٹ کنٹینیوز آن دا ڈی این اے ڈبل ہیلکس. یہ روانہ ہوتا ہے اور یہ مزید ایک اور آر این اے بنانا شروع کر دیتا ہے جو کہ میسنجر آر این اے تو نہیں ہوتا. لیکن اسی اثناء میں کچھ دوسری پروٹینز جس میں خاص طور پہ ایک ایکزو نیوکلیس انزائم ہوتا ہے، کیونکہ اب جو آر این اے بن رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت سیل کو نہیں ہوتی، اور چونکہ پالیمریز کو فوری طور پہ جدا کرنے والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا جیسے کہ پروکیریاٹک اس میں تھا ٹرانسکرپشن میں، کہ اس آر این اے کو آخر کار پالیمریز کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ روانہ ہوتا ہے اور جب وہ ایکزو نیوکلیس آتا ہے تو وہ اس جو نیا یہ آر این اے کا پیس بنا رہا ہوتا ہے اس کو وہ کاٹ دیتا ہے اور آخر کار اس کو ڈسلاج کر دیتا ہے، اس کو ڈی این اے سے ہٹا دیتا ہے، اسے گر جاتا ہے اور ٹرانسکرپشن کمپلیٹ ہو گئی. اب آر این اے تو بن گیا، پری آر این اے، اب اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. اب اس میں یہ کہ پروسیسنگ جو ہے جو ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے اس کو پہلے تو ماڈیفائی کیا جاتا ہے دونوں اینڈز پہ، ایک اس کا 5 اینڈ ہے اور ایک اس کا 3 اینڈ ہے. تو اور یہ جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، یہ میسنجر آر این اے میں رہتی ہیں. پروسیسنگ اس کی آگے ہم پڑھیں گے، یہاں پہ ہم اس کی اسی ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کی ماڈیفیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں. تو 5 اینڈ جو ہے اس کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کیپ، 5 کیپ اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گوانین ہوتا ہے لیکن ماڈیفائڈ فارم آف گوانین نیوکلیوٹائڈ، یہ 5 اینڈ پہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. یہ کیپ بڑی امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ میسنجر آر این اے اب نیوکلیس میں ہے اور اس نے نکل کے جانا ہے سائٹوپلازم کے اندر. تو یہ کیپ جو ہے اس کو انزائمیٹک ڈیگریڈیشن سے پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ ایم آر این اے کے اوپر انزائم اٹیک نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے نیوکلیئر پور میں سے گزر کے جانا ہے سائٹوپلازم میں، تو یہ اس میں بھی اس کی کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے تاکہ آسانی سے یہ ٹرانسپورٹ ہو سکے. اور پھر اس کیپ کے ساتھ کچھ پروٹین فیکٹر جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسلیشن کو شروع کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ اس کیپ کا فنکشن ہے کہ یہ آر این اے کو انزائمیٹک ڈیگریڈیشن سے بچاتی ہے، سائٹوپلازم میں جانے کے ایکسپورٹ میں اس کی مدد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ پروٹینز اٹیچ ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسلیشن میں ہیلپ کرتی ہیں. اب یہ تو ہو گیا 5 اینڈ کی پروسیسنگ. اب جو 3 اینڈ ہے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے اس سے آر این اے پولیمریز 2 سے، تو اس کا یہ فری 3 ہائیڈراکسل گروپ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ ایک انزائم آتا ہے جس کو ہم پالی اے پولیمریز کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ اس فری 3 اینڈ کے ساتھ، یعنی یہ آر این اے بن گیا پری آر این اے، ادھر اس کی یہ 5 کیپ آ گئی، فار ایگزامپل یہ کیپ ہے، یہ اس کا 3 اینڈ ہے جس کا او ایچ گروپ فری ہے. تو یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بہت سارے ایڈینین نیوکلیوٹائڈ ایڈ کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پالی اے ٹیل، یعنی اس کے ساتھ لمبی سی ٹیل، اور یہ کافی بڑی ہوتی ہے 100 سے لے کے 250، لیکن یہ سارے اے ہوتے ہیں، اس کو ہم پالی اے ٹیل کہتے ہیں. دس از آل اے. تو یہ اے 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 تقریباً 100 سے لے کے 250 نیوکلیوٹائڈ اس کی ٹیل کے ساتھ ایڈ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پالی اے ٹیل. اب یہ جو ہے پالی اے پولیمریز، یہ اٹ از اے کمپلیکس آف پروٹینس
یہ ٹرانسکرپٹ کو پھر کیا کرتے ہیں، کلیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اے نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی ٹیمپلیٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ آپ کے سامنے ماڈیفائڈ یہ ہے، ابھی اس کی پروسیسنگ ہونی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کیپ ہے اور یہ اس کی پالی اے ٹیل ہے، دس از 5 اینڈ دس از 3 اینڈ، اور یہ وہ پالی ایڈینیلیشن سگنل تھا جس کی وجہ سے فوراً اس کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 50 to 250، وہاں پہ 100 لکھا تھا، یہاں پہ 50 لکھا ہوا ہے، تو یہ وہ پالی اے ٹیل ہے، اور یہ ماڈیفائڈ گوانین نیوکلیوٹائڈ G ٹرپل فاسفیٹ اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ٹرانسلیشن سٹارٹ ہونی ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف یہ ہیں، یہ UTR کو ہم کہتے ہیں ان ٹرانسلیٹڈ ریجن، یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، بیچ میں آپ کو یہ ذرا لائٹر کلر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو ابھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیسنگ ہونی ہے، یعنی ابھی اس RNA کو ٹرانسلیشن کے لیے تیار کرنا ہے، تو اس کی پروسیسنگ ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔